اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک صلو وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ دوستو، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کرے اور جنت کی حوریں اس کی بیویاں ہوں۔ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنت میں جنسی عمل ہوگا؟ کیا جنت میں لوگوں کو بیویوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت ہوگی؟ کیا جنت میں حوروں سے بچے پیدا ہوں گے؟ اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا جائے گا جب جنتی لوگ حوروں سے ہم بستری کریں گے تو اگلے دن حوروں کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جنتی لوگوں کو کتنے 100 آدمیوں کے برابر ہم بستری کرنے کی طاقت عطا کریں گے۔ ایک جنتی آدمی کتنی 100 کنواری عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا۔ اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا جائے گا اگر جنت میں مردوں کو حوریں دی جائیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا۔ لہٰذا ہم اس ویڈیو میں قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں تمام باتیں کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جائے گا وہ 3 چیزیں جنت کی کون سی ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں۔ دوستو، جنتی حوروں کی یہ خصوصیات ہیں، وہ اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے ادنا جنتی کو 80,000 خادم اور 72 حوریں دی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے معطر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے سر کا دوپٹہ دنیا محافیہ سے بہتر ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، جنت کی حوریں اس قدر خوبصورت ہیں، ان کی پنڈلی کے اندر جو مغز ہے وہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا، جب کوئی آدمی کسی اور کے پاس جائے گا تو وہ اس کا مصافحہ کرے گی، اس کا استقبال کرے گی، پھر تم جس انگلی سے چاہو پکڑو، اگر اس کی انگلی کا ایک ناخن دنیا میں ظاہر ہو جائے تو اس کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی بھی مانند پڑ جائے۔ اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ 1000 ہو جائے تو مشرق و مغرب کی ہر چیز اس کی پاکیزہ خوشبو سے بھر جائے۔ جنتی شخص اپنی مسحری میں بیٹھا ہوگا، اچانک اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ وہ اس بات کا گمان کرے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق پر نگاہ کرم فرما رہا ہے، لیکن جب وہ اس نور کو دیکھے گا تو وہ ایک حور ہوگی جو اس آدمی سے کہہ رہی ہوگی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی پوچھے گا، تم کون ہو؟ تو وہ کہے گی، میں ان حوروں میں سے ایک حور ہوں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فرمایا تھا۔ یہ اس حور کے ساتھ میں مسحری میں بیٹھا ہوگا، ایک اور حور پکارے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اس طرح یہ آدمی ایک حور سے دوسری حور کی طرف منتقل ہوتا رہے گا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے تو سورج اس کے حسن کی وجہ سے دھوپ میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہو جائے جس کی کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین و آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے۔ پھر فرمایا، اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت 7 سمندروں میں اپنا تھوک ڈال دے تو وہ سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ دوستو، جنت میں اگر مردوں کو حوریں دی جائیں گی تو پھر عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ سوال بہت ہی پوچھا جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر نیک عورت اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ اپنی نیک شوہر کے ساتھ جنت میں رہے گی۔ یہ عورت تمام حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے زیادہ خوبصورت اور حسین بنائے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اس کا شوہر بھی انتہائی حسین ہوگا، لہٰذا اس کے ساتھ جنت میں رہے گی۔ جو عورت شادی سے پہلے فوت ہو جائے، اس کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس جنتی مرد کو پسند کرے گی اس سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ سلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم میں سے بہت سی عورتیں 3-4 نکاح کر لیتی ہیں، ان کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں، جنت میں کون اس کا شوہر ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی۔ وہ عورت اللہ تبارک تعالیٰ سے کہے گی یا اللہ یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا، لہٰذا میرا اس کے ساتھ نکاح کر۔ سلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے آپ یہ بتائیں دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی حور؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عورت کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے ابو القاسم کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جنتی لوگ کھائیں گے بھی اور پئیں گے بھی؟ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ایک جنتی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے پینے، شہوت اور ہم بستری کی طاقت دی جائے گی۔ اس پر یہودی کہنے لگا جب وہ شخص کھائے گا اور پیے گا تو اس کو قضائے حاجت کی ضرورت تو پیش ہوگی۔ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی حاجت اس پسینے سے دور ہو جائے گی جو مشک کی طرح ان کے جسم سے نکلے گی اور پھر ان کے پیٹ ہلکے ہو جائیں گے۔ جنت میں انسان جو چاہے گا اسے وہ خود ملے گا، اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو اسے اولاد بھی دی جائے گی، یہ اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان جنت میں اولاد کا خواہش مند ہوگا تو اس کی خواہش اس طرح پوری کی جائے گی، عورت کے ہاں بچے کا عمل قرار پانا، اس کا پیدا ہونا، اس کا 30 سال کی عمر تک پہنچنا، سب کچھ ایک ہی ساتھ عمل پذیر ہوں گے۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا ہم جنت میں ہم بستری کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت میں ہم بستری ہوگی، جب جنتی ہم بستری سے فارغ ہوں گے تو جنتی عورتیں دوبارہ پاکیزہ اور کنواری ہو جائیں گی۔ ایک شخص ایک دن میں 100 کنواری عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا، جنت میں کوئی بھی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا۔ جنت میں جنسی خواہش کا سامان انتہائی عمدہ طریقے سے ہوگا۔ وہ جنسی خواہشات جو بدکاری اور زنا کے زمرے میں آتی ہیں ان سے اہل جنت پاک ہوں گے۔ جنت میں گناہ کا کوئی تصور نہ ہوگا۔ جنتی لوگوں کو جنت میں خوبصورت، پاکیزہ، حسین، دلکش اور آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والی بیویاں ملے گی۔ اہل جنت کے لوگوں کے جسم کے کسی حصے پر بال نہ ہوں گے، چہرے پر گاڑی اور مونچھ پر بھی بال نہیں ہوں گے۔ جنت کی ایک ایک اینٹ سونے اور چاندی کی ہوگی، جبکہ گارا مشک کا ہوگا۔ جو اس میں طاقت ہوگا وہ کبھی بھی غمگین نہیں ہو۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ہمارے ماں باپ اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔